میں اس ملک کے رہنے والوں سے اور خاص طور پہ اس شہر کے رہنے والوں سے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، جو ایک میٹروپولس کہا جاتا ہے جس کو، اس کے رہنے والوں سے سب سے پہلے تو میں اظہار ہمدردی، پھر اظہار شرمندگی اور پھر معذرت ہی کر سکتا ہوں، پھر معافی ہی مانگ سکتا ہوں۔ اس شہر میں جب ایک ایک دن میں 100 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی مسلک کی بنیاد پر، کبھی کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، کبھی سیاسی تنازع کی بنیاد پر، اور اس کے بعد جب میں ایک میڈیا مین کی حیثیت سے اس پر آواز اٹھاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے صاحب آپ دنیا کے بڑے بڑے شہر دیکھیے، کروڑوں کے شہر میں یہ سب کچھ تو ہو جاتا ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی آف دا ریکارڈ نشست میں نہیں، یہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہا جاتا ہے۔ جب اس شہر میں اس طرح کا واقعہ اٹھتا ہے کہ بسوں کے اندر گھس گھس کر ماؤں کو ان کے معصوم بچوں کے ہمراہ سروں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور اس پر جب میں پروگرام کرتا ہوں تو یہ الزام لگتا ہے کہ میڈیا بہت سینسیشنلائز کرتا ہے چیزوں کو، شاید دکھتی ہیں نا یہ چیزیں اس لیے آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ جب میں نے تھر میں کئی 100 بچوں کے بھوک سے اور پیاس سے بلک بلک کر رونے پر پروگرام کیا تو ایک منسٹر نے مجھ سے کہا، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، مجھ سے کہا صاحب آپ کو ہماری جماعت سے بڑا تعصب ہے، بچے تو ہر سال مرتے ہیں تھر میں، اس سال ہماری حکومت ہے اس لیے آپ نے زیادہ رونا رویا ہے، ورنہ کیا تھر میں گرمی سے بچے مرنا کوئی نئی بات ہے؟ ان گناہگار کانوں نے یہ آواز سنی، یہ کوئی سنی سنائی بات میں آپ سے نہیں کر رہا۔ جب میں حکمرانوں کے پاس یہ فریاد لے کر جاتا ہوں کہ کل ہڑتال میں 100 گاڑیاں جلا دی گئی، پرسوں فلاں میں 100 پتھارے جلا دیے گئے، ان کی کوئی بندوبست کیا جائے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب ایسا واقعہ تو ہر ہفتے ہوتا ہے، تو حکومت چلائیں یا پھر ان چھوٹے موٹے ریاستی امور میں اپنے آپ کو الجھا دیں، ان چھوٹے موٹے لوگوں کے امور میں اپنے آپ کو الجھا دیں۔ اور ذرا قریب آ جائیے، زیادہ پیچھے مت جائیے۔ آج گرمی سے کراچی میں اتنے لوگ مرے ہیں نا، کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی برائی کو اس کی ابتدا میں آپ مار دیں تو برائی نہیں پھیلتی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تھر میں بچوں کا بھوک سے مرنا تو ہو گئی پرانی بات، سیون شریف میں عرس کے دوران، زیارت کے دنوں کے دوران لوگوں کا گرمی سے مرنا بہت کم پرانی بات ہے۔ کیا یہ کوئی میڈیا سینسیشنلزم ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ کوئی لفاظی ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یا یہ سچ ہے، یا یہ دیکھا ہے کیمرے کی سکرینز نے کہ اسی سیون شریف میں جہاں پر گرمی سے لوگ مر گئے، اسی سیون شریف میں جہاں پر بچے بلک بلک کر پیاس سے مر گئے، جہاں پر مزار میں اتنا رش ہوتا تھا زیارت کے وقت کہ لوگ کچل کچل کر مر گئے، جب کچھ گھنٹوں بعد سرکار آئے، جب کچھ گھنٹوں بعد اعلیٰ حکمران آئے تو لوگوں کو پہلے تو ٹھڈے مار مار کر سائڈ پر کیا گیا کہ اب تم جانور ایک طرف ہو جاؤ، اب حکمران آنے لگے ہیں، اور اس کے بعد اسی مزار کے احاطے میں بڑے بڑے ایئر کنڈیشنز بھی لگے، بڑے بڑے کولرز بھی لگے، آرام سے سائی سرکار آئے، زیارت کی، بڑا احسان کیا اور چل دیے۔ اور اس کے بعد جب میڈیا کے نمائندوں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہی کولر، یہی ایئر کنڈیشن اگر 2 دن پہلے لگا دیے جاتے تو اتنے سارے لوگ گرمی سے نہ مرتے، تو جواب یہ دیا گیا، یہ بھی میڈیا پر ہے، ریکارڈ پر ہے یہ ساری باتیں، جواب یہ دیا گیا کہ صاحب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں نے تحقیقات کروائی ہیں، وہ لوگ بھوک سے نہیں مرے تھے، وہ گرمی سے نہیں مرے تھے، اصل میں دمے کے مریض تھے اس لیے مر گئے۔ اگر وہ دمے کے مریض تھے تو الحمدللہ آپ تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ اگر وہ لوگ گرمی سے نہیں مرے تھے تو پھر کیوں خیال آیا ایئر کنڈیشن لگانے کا اس وقت جب آپ نے وہاں پر جانا تھا، جب آپ نے شرف زیارت بخشنا تھا؟ بہرحال یہ میری گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ حکمرانوں پر تنقید ہم کرتے ہیں، کی ہے، کرتے رہیں گے، لیکن بات یہاں پر بس نہیں ہو سکتی۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، علماء اس پر دین کی حوالے سے روشنی ڈالیں گے اور اس پر بات کریں گے، لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، اور کہیں میں دین یا شریعت کے متصادم یا منافی خدا نہ خواستہ کی بات کر جاؤں تو فوراً علماء اصلاح فرما دیں گے اسی سیگمنٹ میں۔
صاحب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا کہ میں وسیم بادامی یہاں پر حکمرانوں کے خلاف ایک تقریر کر کے گھر چلا جاؤں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کر گھر چلے جائیں، آپ لوگ اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھ کر حکمرانوں کو 4 گالیاں دے کر جب افطار کا وقت قریب آئے تو ٹی وی بند کر کے اے سی کھول کر افطار کریں اور ہم سب اپنی اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگے. نہیں، اگر ہم نے بھی یہاں پر بس کی تو پھر ہمارا بھی شمار کل جب فہرست بنے گی، یا میرا ایمان ہے آج جب فہرست بن رہی ہے کہ کون ظالموں کی صف میں کھڑا ہے کون مظلوموں کی صف میں کھڑا ہے، اگر میں نے بھی یہاں پر بس کر دی تو میرا شمار پھر مظلوموں کی فہرست میں نہیں آئے گا، پھر میرا شمار بھی ظالموں کی فہرست میں آئے گا. آج گرمی سے مرنے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، موت تو سب کو آنی ہے، سب نے مرنا ہے نا ایک نہ ایک دن. آپ کے گھر پر ایئر کنڈیشن بھی ہے، آپ کے گھر پر پانی بھی آ رہا ہے، آپ کو الحمدللہ کوئی تکلیف کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرمی کے علاوہ بھی موت تو آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے میری طرف بھی کسی کو اور اللہ نہ کرے آپ کی طرف بھی کسی کو. آج اس شہر کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں، جس میں سے کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اگر کوئی موت کسی بھی وجہ سے واقع ہو جائے تو ہمیں سفارشیں لگوانی پڑیں گی. ہمیں قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے گورکن نہیں ملے گا، ہمیں مردہ خانے میں میت رکھوانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. تو یہ وقت تو کسی پر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. خدا را یہ میری دست بستہ گزارش ہے، حکمرانوں کو ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا، کہتے رہیں گے، مزید کہتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہتے رہیں گے کہ شاید کوئی بات اثر کر جائے، پتہ نہیں کرے گی یا نہیں. لیکن بھائی میں نے اور آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا ہے، میں نے اور آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے. ہم کچھ تو کر سکتے ہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن بند کر دیں، 1 گھنٹے کے لیے بند کر دیں. جن کے گھروں میں لائٹ آ رہی ہے ہم 2 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کی لائٹس بجھا دیں کہ شاید اس کا جو حصہ بچ جائے گا وہ بجلی کسی دوسری طرف چلی جائے گی. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر جتنا بھی ہمارے پاس برف ہے آدھا گھر کے لیے رکھ لیں، آدھا باہر والوں کے لیے رکھ لیں، باہر جو لوگ ہیں ان میں ٹھنڈا پانی تقسیم کر دیں. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے طور پر جتنی جس سے جو مدد ہو سکے وہ کر دیں. آج اس شہر میں باپ اپنے بیٹے کی میت پر رو اس لیے نہیں سکتا کہ اگر اس نے یہ وقت رونے پر ضائع کر دیا تو تدفین کا بندوبست کون کرے گا. ماں اپنے بچوں کی میت پر سورہ یاسین اس لیے نہیں پڑھ سکتی کہ چاہتی تو وہ بھی یہ ہے کہ اس کے بیٹے کی مغفرت ہو اور وہ تلاوت کرے، اس کی بیٹے کی میت کے آس پاس بیٹھ کر دعائیں مانگے، دھاڑے مار مار کر روئے، بین کرے، نوحہ کرے، گریا کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے. لیکن اگر اس نے اس سب میں وقت ضائع کر دیا تو پھر میت خانے میں میت رکھنے کا بندوبست کون کرے گا؟ پھر غسل و کفن کا بندوبست کون کرے گا؟ میں اور آپ اگر ہم یہ کردار بھی ادا کر سکتے ہوں، اور اگر ہم نے یہ کردار ادا نہیں کیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے جن حکمرانوں کو ہم نے ابھی اتنا برا بھلا کہا ہے، جب یہ فہرست مرتب ہوگی تو میرا نام بھی اور آپ کا نام بھی اس فہرست میں ہوگا جو ظالموں کی ہے، جو مظلوموں کی ہرگز بھی نہیں ہے. آپ نے ویسے وسیم میرے منہ کی بات چھین لی. آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ آئیے ہم اس بات کا آج ارادہ کرتے ہیں، جیسے وسیم بھائی نے ابھی بات کی، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو گھروں پہ سن رہے ہیں، آؤ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم یہ کر گئے تو آسمان سے بارش نہ برسی، آپ آ کے میری گردن پکڑ لینا. آؤ اب ہم یہ کرتے ہیں، چھوڑ دو ایک دفعہ، بھول جاؤ ان حکمرانوں کو. جیسے ہم ہیں ویسے یہی ہیں، ہم انہی کا عکس ہیں اور یہ ہمارا عکس ہیں. اگر یہ اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں، اگر ہم برے ہیں تو یہ برے ہیں. پہلے میں برا ہوں پھر میرے حکمران. آؤ ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. آؤ جیسے وسیم بھائی ابھی کہہ رہے تھے، آؤ باہر نکل کے دیکھتے ہیں آج کس کو اپنی ماں کو قبرستان میں لے کر جانا ہے، دفن کرنا ہے. قبرستان کے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھ لو میرے دوستو، کس نے اپنی قبر، کس نے اپنے کسی رشتہ دار عزیز و اقربا کو آج قبر میں جمع کرنا ہے. ایک بوتل پکڑ لے پانی کی، اس کے اندر پانی کی بوتل رکھ لو، خود نہیں پینا، پانی جمع کر لو، جس کو پانی کی ضرورت ہو اس کو پلا دو، قبر میں ڈالنے کی ضرورت ہو وہ کر لو. آج اتنا کر لیتے ہیں ہم، ایک پانی کی بوتل لے کر، پانی کی بوتل بڑی والی جو ہوتی ہے اس کو بھر کے اپنے ساتھ رکھ لو، کسی کو ضرورت ہو اس کو دے دو.
अल्लाह को ये करके दिखा दो, आसमान से बारिश न बरसी, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, मुझे आगे पकड़ लेना कि जुनैद भाई आप झूठे, आपका साथी झूठा, ये अल्लाह की तरफ से रहमत बरसेगी, भूल जाओ सबको। आज अगर किसी को तकलीफ है, जैसे वसीम भाई ने कहा, एक घंटे के लिए एसी बंद कर दो। आज अगर किसी को तकलीफ है, सारी बर्फ खुद इस्तेमाल ना करो, नेबर को भी भेज दो। मुझे अभी एक साथी कह रहा था कि मैं अपनी नेबर के पास गया कि मुझे पानी थोड़ा सा दे दें, उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अरे रमजान में आप अरबों के पास जाओ, वो पकड़ पकड़ कर आपको दस्तरखान पर बिठाते हैं। हम ऐसे कैसे हो गए कि पानी हमने देने से इनकार कर दिया? ये मत बोलो कि घर में पानी नहीं है, पानी थोड़ा सा भी है, आधा पी लो, आधा अगले को दे दो। मेरे दोस्तों, आओ ये करके सारी दुनिया को दिखाते हैं। थोड़ी सी बात है, मैं जिस वक्त ये कटरीना का जब हरिकेन आया था यूएस के अंदर, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। यकीन करो, लुइसियाना तबाह हो बर्बाद हो गया था, न्यू ऑरलीन्स तबाह हो बर्बाद हो गया था। वहां पर उसकी जमीन 2 फुट नीचे चली गई, इतना पानी ऊपर आया। उन्होंने ऐलान किया, ऐलान क्या किया, ये मैं अपने हुक्मरानों से कह रहा हूं, तुम्हारे काम की चीज, दिन और रात उन मुल्कों में घुसे रहते हो, जरा सुन लो गौर से, जिनको फॉलो करते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मेयर ने बाहर खड़े होकर ऐलान किया, तुमने किसी की बॉडी ढूंढनी है, तुम्हें कोई काम है, ये फुटबॉल स्टेडियम है, बड़ा है, तुम जाओ वहां पर, वहां जाकर मिलो, पुलिस वहां मिलेगी, मेडिकल वहां मिलेगा, पैरामेडिक्स वहां मिलेगा, दवाइयां वहां मिलेगी, वहां जाओ, वहां जाओ। लोग जाते थे, अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें लेके जाते थे, वहां लाशें हजारों हजारों के अंबार में पड़ी होती थी, वो जाते थे, अपने अजीजो अकरबा की लाश देखते थे, पुलिस वाले उनकी मदद करते थे, लाश लेके जाते थे, निकल जाते थे। वहां पर खाने पीने का बंदोबस्त था, पानी का बंदोबस्त था, वो सारे इंतजामात उन्होंने किए वहां पर। 16 मुल्कों ने उनको ऑफर दी कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और मेरा दिल बड़ा हो गया जब मैंने देखा कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का भी नाम था उनमें। पाकिस्तान ने $10 मिलियन उनको ऑफर किए, मेयर ने ऐलान किया, और फिर उसने एक जुमला बोला, वो वसीम मैं आपको बता देता हूं। उसने एक बात की, उसने कहा, वी आर अमेरिकन्स, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आपका शुक्रिया, आपने ऑफर दी, ठीक है। तो आप ये बोलो, आज हम कराची वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे साथ तो 3-3, 4-4 निस्बतें लगी हुई हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। हम खुद अपने प्यारों को दफनाएंगे, हम खुद अपने प्यारों को पानी पिलाएंगे, हम खुद अपने प्यारों की मदद करेंगे। अगर आपने ऐसा किया, अल्लाह हर उसकी पकड़ करेगा जो आपके घर की बिजली काट रहा है जानबूझकर। अल्लाह का हाथ हर उसकी गर्दन पे होगा जो आपके घर आज पानी आने से रोक रहा है। ये माफिया वाफिया जो कुछ भी है ना, अल्लाह के नजदीक मकड़ी के जाले हैं, एक झाड़ू फिरेगा, इनका सबका सफाया हो जाएगा। तो अल्लाह से करो, ये रमजान का महीना है, निकलो सड़कों पर, लोगों की मदद करो। आए वसीम, हमारे उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आज बल्कि जुनैद मेरा दिल करता है इससे पहले कि हम इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करें, हम जहां लोगों को ये कह रहे हैं वहां क्यों ना हम बार बार हुक्मरानों से भी कह रहे हैं ना कि भाई बहुत सारी चीज़ों की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी होती है। आप अलामती तौर पर कोई चीज़ करके ही उस कार्य खैर का आगाज़ भी करते हैं और बताते भी हैं कि भाई हम साथ हैं। हमने अभी चिराग गुल करने की, अपने अपने घरों में लाइट्स बंद करने की बात की। ये स्टूडियो भी माशाल्लाह हमारा ये एक सेट बड़ा खूबसूरत सेट है, भरपूर, यहाँ हमें लगता है एक बड़ा नूरानी किस्म का सेट है, सब कुछ है। लेकिन हम इसी सेगमेंट की हद तक ही, अगर मैं गुजारिश करूं आपकी इजाज़त से कि हम ये सेगमेंट कम रोशनियों में कर लें, एक अलामती तौर पर हम बताएं, बुझा दीजिए रोशनियां, और हम अलामती तौर पर हम बताएं कि हम अपने अपने तौर पर जो हिस्सा डाल सकते हैं वो तो डालें, और इसका आगाज यहीं से क्यों ना करें। यहीं से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अपने अलामती, तब माजरत आपने अभी तक सवाल नहीं किया, लेकिन मैं बीच में एक बात कहना फ़कत चाह रहा था। जो आपने सिम्बॉलिक बात की ना, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो बहुत ही सादा ग़िज़ा खा रहे थे, घुटनों से तोड़ रहे थे रोटी को, किसी ने कहा ये क्यों, इस तरह से क्यों? इसलिए कि इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। अच्छा, उनके इस सादा ग़िज़ा कहना चाह रहे थे कि जो इस वक्त सबसे गरीब है मेरी खिलाफत में, उसे ये शिकवा ना हो कि मेरा अमीर तो वो खा रहा था और मैं ये खा रहा था। अच्छा, ये खुद सिंबॉलिक ही इसका एक
اور فرمائیے گا ہاں. یعنی ان کے سوکھی روٹی کھانے سے مثال کے طور پر اس تک پہنچ نہیں رہی تھی لیکن دل کو تسلی تو تھی. یہاں پر کوئی سرکار ہے جو وہاں پر فقط سمبولکلی بھی موجود ہو؟ واہ واہ واہ. کم از کم آپ مشکل حل نہیں کر سکتے تھے, آپ وہاں پر سرد خانے میں موجود ہوتے, آپ قبرستان میں وہاں پر آپ کا عملہ اور نفری موجود ہوتی, آپ کی پریزنس بہت کچھ حل کر سکتی تھی اور دل پر مرہم رکھ سکتی تھی. اگر آپ اپنے سرد خانے سے جو اس وقت آپ اپنے سرد خانے میں ہیں نا, اس سرد خانے سے نکل کر اس غریب کے سرد خانے پہ کھڑے ہوتے خالی, بے شک بہت بڑی بات ہوتی. اور سب سے بڑھ کے میں آپ حضرات کا پہلے تعارف کرا دوں. میرے دائیں طرف تشریف فرمائے ہیں مفتی ارشاد جمال الدین بغدادی صاحب. مولانا بہت شکریہ تشریف لانے کا, بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. اور میرے بائیں طرف پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں مفتی شاہ حسین گدیجی صاحب, حضرت اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. اور ہمارے اپنے حرد العزیز علامہ کمیل مہدوی صاحب تشریف فرما ہے. وہ جو آپ نے یہ جو ایک سمبولک بات کہہ رہے ہیں, میں بلکہ یہ بات سب سے پہلے حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ حضرات تو میرے پروگرام میں آتے ہیں, میں کہا آپ ہمارے پہلی مرتبہ تشریف لائے کہ اللہ رب العزت, میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شدید بارش ہوئی, شدید گرمی پڑی, معاف کریے گا. آپ نے امت کو جمع کیا کہ چل کے دعا کریں ہم. تھوڑی دیر بعد جبرائیل آ گئے کہ دعا کی ضرورت نہیں, اللہ نے قبول کر لیا. ایک چونٹی نے ایسی حالت بنائی اللہ کے سامنے کہ اللہ کو وہ اتنی پسند آئی, آپ کا معاملہ بھی حل ہو گیا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا جائے. کہ یہ بارش نہیں ہو رہی, تو بارش ایسا بھی ہوتا تھا کہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی, اور وہ کیا کرتے تھے وہ ہمیں کرنا چاہیے. واہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بارش نہیں ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چچا حضرت عباس کو ساتھ میں لے گئے. ٹھیک. اور جب دعا کرنے لگے تو یہ کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ, پہلے ہم نبی علیہ السلام کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے, تو آج ہم نبی علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو گویا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بارش برساتا بھی وہی ہے اور روکتا بھی وہی ہے. تو اس لیے اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے, لیکن ذریعہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کائنات میں اللہ جل جلالہ کے محبوب ترین فرد ہیں. تو اس لیے یہ اس بات کی ضرورت ہے. لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ بھی ٹی وی میں کر دیا جائے اور وہیں سے ہمیں دکھا دیا جائے کہ صلاۃ استسقاء جو ہے نا وہ ادا کی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے اندر بھی ایک سستی ہے, کائلی ہے اور کمزوری ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے تو ہم دنیا داری کے تو سارے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں, لیکن دینداری کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورا نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم صدق کے دل سے, اگر ہم سچائی سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سارے عاجزی سے اور عرض کریں گے تو ضرور اللہ جل جلالہ قبول فرمائے گا. تو ہمارے لوگوں کی اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر صلاۃ استسقاء ادا کی جائے, تاکہ اس کی وجہ سے بارش ہو جائے گی جب, تو یہ ساری گرمی اور یہ سارے مسائل جو ہے ہمارے حل ہو جائیں. بے شک بے شک. شاہ صاحب جیسے ابھی حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ہے نا کہ اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے, کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے, تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. جو نہ کیا تو نے جو میری چاہت ہے, تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. تو کریں گے تو اللہ کریں گے. ٹھیک ہے. آج خیال آتا ہے, مولانا فرما رہے تھے ابھی, علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں تو ہیں حکمرانوں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام اس صورتحال میں کیا کردار ادا کرے, ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک فقہی نقطہ بھی اگر آپ عرض فرما دیں کہ اس حالت میں روزہ رکھنا اور پھر بچوں کو روزہ رکھوانا اور پھر اگر روزہ توڑنا پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. آج میری بھی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, اس وجہ سے اگر کچھ الفاظ درست نہ ہوں تو معذرت. اللہ میں نے عرض یہ ہے کہ
سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں ان افراد کے لواحقین سے جو فوت ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں ان بیماروں کے لیے جو ابھی بھی اسپتالوں میں اور اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ پاک انہیں اپنے محبوب پاک کے صدقے میں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں پورے ملک سے اپیل کرتا ہوں اور اس کراچی کے باسیوں سے ساکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ افسوس کے کفِ دست ملنے کے سوا ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں سکرین پر بیٹھ کر، جس طرح بھی اقرار بھائی وہ پوری کیفیت سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے، تو صرف ہم یہ صرف دیکھیں نہیں اور صرف آنسو نہ بہائیں بلکہ اٹھیں اور نکلیں۔ مسلمان مسلمان کا بازو ہے، مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اس وقت ان کی معاونت کی جائے اور ہر طرح سے معاونت کی جائے، ان کے خورد و نوش میں ان کی معاونت کی جائے، اور جس طرح آپ نے فرمایا پانی کی بوتل ہی ایک ساتھ ہو، اجر دینے والا تو اس ماہ میں تو بے شمار اجر دیتا ہے، کسی نے اگر نفل کیا تو اس کا ثواب فرض کے برابر جا پہنچے گا۔ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ جل وعلا کا یہ طریقہ کار ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ وہ آزماتا ہے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے اور کسی کو تکلیف سے بچا کر وسعت دے کر، جس کو وسعت دیتا ہے اس کو آزماتا ہے کیا یہ میرے تکلیف میں مبتلا بندے کی مدد کرتا ہے یہ نہیں، اور تکلیف میں مبتلا بندے کو بئی صورت آزماتا ہے کہ کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اب مختصر یہ کہ جو سوال آپ نے کیا کہ اس وقت عوام کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیے جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا رجوع اللہ کامیابی کی دلیل ہے، اور وہ چاہت والی جو حدیث شریف آپ نے پڑھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اس کے مصائب دور کر دیتا ہے۔ ایک تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے ایک تھوڑا سا میں ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا کہ اگر جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ہاں بالکل نہیں، ان کی توجہ اس طرف کروائی جائے، اس عمل کی طرف۔ کہنے والے نے کہا تھا اور آپ نے یقیناً سنا، ان میں سے کوئی شخص بھی جو جتنے بھی ہمارے یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی بچہ بھی نہیں ہے جو اس بات سے آگاہ نہ ہو۔ فرمانے والے کا فرمان ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر فاروق کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے یہ قول پیش کیا گیا، کل کی بات ہے، ہمارے کسی وزیر کے سامنے یہ قول پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کتا کتنا بے غیرت ہے کہ فرات کے کنارے پر جا کر مر گیا، سائڈ پر کیوں نہیں مرا۔ اب ایسی پوزیشن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان واضح موجود ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری و مسلم، متفق علیہ روایت ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو روکے، یا تو اپنے ہاتھ سے روکے یا اپنی زبان سے روکے، اور اس وقت یہ اب جہاد فرما رہے ہیں، زبان سے روکے، اور ہم اپنے حکمرانوں کو، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت سن رہی ہے، اس وقت اگر یہ چاہیں تو خدا کی بخشش سے اپنے دامنوں کو بھر سکتے ہیں اور یہ وہ حکمران بن سکتے ہیں کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر حاکم بنا دیا جائے اور وہ عدل کرے، عدل کے تقاضوں کو پورا کرے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ابھی ان کو موقع ہے یہ امداد کریں۔ اور دوسری طرف ایک تو یہ حکمرانوں سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ توجہ کریں، اور اس وقت صبح سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، صبح ایئر بھائی نیوز پہ بھی یہی پروگرام چلا، ابھی آپ بھی یہ چلا رہے ہیں، اقرار بھائی نے کس قدر آپ کے سامنے دل خراش مناظر وہ پیش کیا، تو صبح سے یہ پروگرامز چل رہے ہیں۔ کیا ایک مسلمان بھی حکمرانوں میں موجود نہیں ہے جس کا دل پسیج جائے، جو کوشش کرے اور جو کم از کم جو 10,000 پانی کی باٹل سی پہنچا دیتا، بس یا اور کیا ہے جس طرح ایمبولینسز نہیں ہیں اور وہاں پر وہ سزوکیوں پر لاشیں رکھی ہوئی ہیں، کاروں میں تھوڑا مرہم رکھ دیتا حضرت، تھوڑا مرہم رکھ دیتا، تو یہ ضرور ایک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو عام لوگ ہیں ان کو معاونت کرنی چاہیے، بہت زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل واضح فرمان ہے کہ من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قربات یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایک تکلیف کو دور کیا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور کرے گا۔ اور آخری بات وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت قوم پوری کس طرح بہتری کی طرف جا سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رجوع اللہ، توبہ کی سخت ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، کلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا اگر تم نے اللہ کی طرف رخ کیا۔ اور بالکل آخری سوال کا جواب کہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں روزوں کا کیا ہو، تو دیکھیے اگر جان کا خطرہ ہو روزہ توڑ دینا بہتر ہے،
جان کو بچانے کی خاطر اگر آپ کی جان بچی تو بعد میں آپ اس کا قضا قضا بھی کر پائیں گے. رکھ جان ہی سکیں. نہیں بچے گی تو قضا کیسے ہوگی؟ اللہ آپ کو اور خوش دوسرا رکھے. پورے ملک کے افراد کو مسلمانوں کو یہ میسج بھی پہنچنا چاہیے کہ جو بالکل نابالغ بچے ہیں اگرچہ تحریص و تشویق الی الاسلام کے لیے انہیں روزہ رکھایا جاتا بے ہے شک. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے گریز کیا جائے کہ بہت چھوٹے بچے معصوم بچے انہیں روزہ نہ رکھایا جائے تاکہ بہتر. اللہ آپ کو دیکھیں خوش قرآن رکھے. حکیم فرقان حمید حضرت میں میری ایک گزارش ہے, یہ ایک ہم چھوٹی سی بریک لینا چاہتے ہیں, آپ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم جانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.